آج کل دینداروں میں مثالیں جو میں دے رہا ہوں نا، یہ اصل میں صرف مثالیں نہیں ہیں، بلکہ سوسائٹی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گھر میں تربیت کیسے ہو. میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں علماء میں، صلحاء میں، بہت نیک بڑے دیندار، انہوں نے اپنے بچوں پہ اتنی سختی کی، ان کو کمپیوٹر لے کے نہیں دیا کہ ایسا نہ ہو بد نظری ہو جائے. آئی بات سمجھ میں؟ یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں دیا، ایسا نہ ہو آنکھ مٹکا ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آنکھ مٹکا تو سب کو پتہ ہی ہوگا، کرتے ہیں تو پتہ کیوں، یعنی نہیں کرتے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں آنکھ مٹکا ہو جائے. اتنی سختیاں کرنا شروع کر دیں اور وہ یہ سمجھے کہ ہمارے بچے بہت نیک بن گئے ہیں. بھائی نیک جو یہ بنے ہیں، بن گئے ہیں، یہ نیکی پائیدار نہیں ہے، یہ پائیدار نیکی نہیں ہے. یہ ایسا ریورس مارے گا نا جب یہ باہر نکلے گا نا، باہر کی دنیا میں ایسا ریورس خطرہ ہے. 100 میں سے 99 کا خطرہ ہے، ہو سکتا ہے ایک کو اللہ بچا لے. 99% جو ایسا ریورس مارے گا کہ یہ ان کے ریکارڈ توڑ دے گا جو خراب چل رہے ہیں سوسائٹی میں. ابھی ایک پیر صاحب ہیں، ان کے رپورٹ میرے سامنے آئی، بڑے نیک ہیں، میں ان کو مانتا ہوں، اللہ ان کی نیکی میں اور برکت دے. اپنے مریدوں پہ اتنی سختی کی انہوں نے کہ موبائل رکھنا بھی حرام. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی عالم کا ویڈیو بیان سننا بھی کیا ہے؟ حرام. وجہ کیا ہے کہ آپ عالم کا بیان سن رہے ہوتے تو اس دوران کوئی ایڈ میں خطرہ ہوتا ہے کوئی لڑکی نہ آ جائے، یعنی لڑکی دیکھنا کیا ہے؟ واقعی حرام ہے. میں کوئی جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہا، حرام. آئی بات سمجھ میں؟ پھر ہا بھی ان کا بہت گاڑھا ہوتا ہے اور را بھی کیا ہوتا ہے؟ حرام. تو نہ گھر میں ان کے کمپیوٹر ہے، نہ کسی کے پاس بھی اسمارٹ فون نہیں ہے، اور وہ بڑے خوش ہیں کہ ہم نے ماشاءاللہ خلافت اسلامیہ گھر کے اندر قائم کی ہوئی ہے. تو ایسے ایک مولانا صاحب میرے علم میں آئے، میں نے کہا میرے بھائی یہ جس ٹریک پہ چل رہے ہیں نا، نیت پہ کوئی شک نہیں ہے مجھے، نیت بہت اچھی ہے، لیکن یہ سوسائٹی کا مقابلہ کر نہیں سکیں گے. تو ان کی ایک آدھ نسل کے بعد جو بغاوت ہوگی نا، وہ پھر تھوڑی نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ تھوڑی نہیں ہوگی، وہ صرف اتنی نہیں ہوگی کہ اسمارٹ فون آ گیا، وہ اسلام سے باغی ہو جائے گا. تو اس لیے شریعت کی باؤنڈری کے اندر رہتے رہتے سوسائٹی کے ساتھ چلنا بولو ضروری ہے. حرام کام کی طرف مت جاؤ، حرام تو حرام ہی رہے گا ہمیشہ، لیکن شریعت کی باؤنڈری کے اندر ہر دور میں بچوں کی تربیت کا وہ طریقہ نہیں ہوتا جو ہمارے بزرگوں میں ہوا کرتا تھا. میں ایک بگڑے ہوئے مولوی کو جانتا ہوں، اتنا بگڑا ہے نا وہ مولوی کہ آپ کو میں اس کے حالات بتاؤں آپ بولو گے یار کوئی مولوی بھی ایسا ہو سکتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس کے ابا نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی پڑھ لی کہ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے ابا نے مولانا زکریہ کی تربیت کیسے کی تھی. مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا نا، شیخ الحدیث جو فضائل اعمال کے ہیں. آپ ذرا ان کی آپ بیتی پڑھیں، ان کے ابا نے کیسی سخت نگرانی کی ہے، ان کی بہت سخت نگرانی کی ہے، بہت زیادہ سخت. تو وہ شیخ الحدیث بنے، بڑے اللہ والے بنے. تو وہ اس دور کی کتاب اس دور کے ابا نے پڑھ لی، اور وہ جو شیخ الحدیث کے ابا نے جس طرح سے تربیت میں سختی کی، تو اس دور کے ابا اپنے بچے پہ اس طرح کی سختی بچپن سے شروع کر دی. حالانکہ وہ اس دور کی بات تھی. اس دور میں اور اس دور میں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ اس دور میں ایسا نہیں تھا کہ پڑوس میں جا کے وہ ڈرامہ دیکھ لے کوئی بچہ، ممکن تھا. اس دور میں ایسا نہیں تھا کوئی انٹی بلا رہی ہو. اس دور میں ایسا نہیں تھا کالج میں لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھ رہے ہوں. اس دور میں تو اگر کوئی سینما گھر چلا جاتا وہ تو شریف خاندان کیا، وہ تو چرسیوں ہیروئنچوں سے بھی زیادہ برا سمجھا جاتا تھا. اب فیملیوں کے ساتھ لوگ کیا جا رہے ہیں فلم دیکھنے کے لیے. تو انہوں نے کیا کیا، وہ پڑھ لیا اور وہی اپلائی کرنا شروع کر دیا بچے پہ. تو بچے کی جو تربیت ہوئی نا، چھاؤں میں کبھی اکیلے آنا، میں بتاؤں کہ کیا تربیت ہوئی ہے اس کی ماشاءاللہ. اس بچے نے الحمدللہ، اور الحمدللہ تنزیہ کہہ رہا ہوں، سارے ریکارڈ توڑ دیے بدماشیوں کے. وجہ کیا ہے کہ آپ دیکھ نہیں رہے بھائی سوسائٹی میں اس وقت کیسے تربیت کرنی ہے. دیکھو قرآن بار بار جب بھی دعوت کی بات آتی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ. یہ حکمت کا لفظ اللہ نے کیوں ایڈ کر دیا ہے بھائی؟ اچھا اللہ ایک خاص طریقہ بھی بتا سکتا تھا، اس طریقے سے بلاؤ. وہ طریقہ اللہ نے اس لیے متعین نہیں کیا کہ ہر زمانے میں وہ طریقہ چینج ہوگا، اس لیے اللہ نے ایک جرنلی ایک کامن لفظ یوز کیا، حکمت ہر زمانے میں تبدیل ہوتی ہے. ہر زمانے میں لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا طریقہ بدلتا چلا جائے گا. مولانا طارق جمیل صاحب جب گئے نا کسی بڑے ایکٹر کو دعوت دینے کے لیے دین کی، تو ان کی کارگزاری میں نے خود سنی. بہت بڑا ایکٹر تھا، اس کو دعوت دینے گئے تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے دعوت ہی نہیں دی اس کو.
حالانکہ گئے کس کام کے لیے تھے؟ دعوت دینے کے لیے. اور کمال کی بات ہے, کہتے ہیں میں نے اس کے سامنے بیٹھ کے اپنی پرانی فلموں کی جو بچپن میں کبھی دیکھی ہوں گی توبہ کر لی. انہوں نے وہ ان فلموں کی باتیں شروع کر دی, اس کے جو بہت پرانی فلمیں کبھی دیکھی ہوں گی انہوں نے, اللہ معاف فرمائے ان کو بھی. تو اس زمانے کی تو فلمیں اس زمانے کی فلموں میں اور اس زمانے کی فلموں میں بھی ایسے زمین آسمان کا فرق تھا. خیر فلمیں کسی بھی زمانے کی ہوں. تو کہتے ہیں میں نے وہ تذکرے شروع کر دیے اس کے سامنے. اب کوئی ظاہر پرست تو بولے گا یار یہ کیا, آپ گئے تھے دین کی دعوت دینے کے لیے اور کھانا کھا کے باتیں کر کے آ گئے. بھائی یہ بھی بعض دفعہ یہی دعوت ہوتی ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, از کالڈ دعوت. دعوت کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ دعوت نہیں دینی. میں نے 2-3 ہفتے پہلے بیان کیا تھا نا کہ ایک آدمی نے کہا آپ غیر مسلم آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں, آپ دعوت کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا یہی دعوت ہے کہ بس ملنے آ جائیں, سلام دعا, چائے پئیں, کھانا کھائیں, السلام علیکم, وعلیکم السلام, ہو گئی دعوت. اسلام کا پیغام لوگ نہیں سمجھو گے بھائی, جملہ کمپلیٹ کیا کرو, اسلام کا پیغام چلا گیا. کیونکہ یہ جو دعوت ہے نا کہ آپ اسلام لے آؤ, یہ بہت, اگر ایک دفعہ بھی اس نے کہہ دیا نا نہیں, ایک دفعہ بھی اس نے کہہ دیا نہیں, تو اس کی گمراہی کا عذاب پھر کس پر آئے گا؟ آپ پر آئے گا. تو دعوت کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہ کہے کسی کو. چندے کا طریقہ پتہ ہے, ایک طریقہ یہ ہوتا ہے بھائی چندہ دے دو, ایک طریقہ ہوتا ہے ماشاء اللہ یار اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے, ہماری مسجد زیر تعمیر ہے, اور سنائیں کیا چل رہا ہے آج, ٹھیک ہے نا. اگلا سمجھ جاتا ہے کیا کر رہا ہے یہ چندہ مانگ رہا ہے. رشتے کا پیغام دیکھو نا, ایک طریقہ ہوتا ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, کبھی بھی نہیں ملے گی رشتہ. جب بھی لڑکی والوں کو خود پیغام بھیجو نا, پتہ ہے آج کل لوگوں میں کھوپڑی صحیح نہیں کام کر رہی ہے لوگوں کی. لوگ سمجھتے ہیں یہ مجبور ہو گیا ہے, اور مجبور آدمی کو ہم نے دینی نہیں ہے, اس میں کوئی فالٹ ہوگا تبھی تو یہ مانگ رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ خود کسی پہ پیش کر دے, وہ سمجھتا ہے اس میں کوئی فالٹ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی فالٹ ہے. تو یہ عجیب چل پڑا ہے, حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو, اس میں کوئی فالٹ ہو. تو اس لیے میں جب کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا نا, تو میں کہتا ہوں آپ نے رشتہ مانگنا ہی نہیں ہے. کتنے لڑکے میرے پاس آتے ہیں, حضرت اتنی جگہ ہم پیغام لے کر گئے ہیں, لڑکی والے لفٹ ہی نہیں کراتے, اور میں ان کے سامنے جا کے بولتا ہوں بھائی دیکھیں میری عمر ہو رہی ہے, آپ کائنڈلی شادی کر دیں اپنی بیٹی کی, میں صحیح رکھوں گا اس کو. میں ایسے جا کے ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہوں, پھر بھی نہیں دیتے. میں کہتا ہوں اسی وجہ سے نہیں دیتے کہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہو. بھکاریوں کو زکات دی جاتی ہے, بیٹیاں نہیں دی جاتی ہیں. آئی بس سمجھ, کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا بھکاری پتہ نہیں اس کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تو کوئی فالٹ ہوگا نا اس میں. میں نے کہا آپ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے, یہ اس طرح کے دھتکارے ہوئے لوگوں کے لیے پیکیج ہے جو رشتوں کی بھیک مانگ مانگ کے اپنا امیج ڈاؤن کر چکے ہیں. تو حکمت کے ساتھ آپ رشتہ مانگنا ہے, کس کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اتنے اچھے بن جاؤ اور پھر دور بھاگنا شروع کرو. کوئی رشتہ آپ کے جیب میں پیسے ہوں گے نا, پرسنالٹی ہوگی, اور ایک دیکھنے میں لگے گا کہ آپ کے پاس رشتوں کی کمی نہیں ہے. جب کسی کے لوگوں کے ذہن میں یہ میسج چلا گیا, رشتے ہی رشتے, رشتوں کی فرشتوں کی طرح لائن لگی ہوئی ہوگی. کیونکہ لوگ خود بھی تو تلاش کر رہے ہیں بھائی اپنی بیٹیوں کے لیے, ان کو بھی تو نمٹانا ہے اپنی بچیوں کو. جب وہ دیکھیں گے آپ کے اندر قابلیت ہے اور آپ صحیح ہو, تو وہ تو آپ کو جانے نہیں دیں گے کہیں. پھر جب وہ رشتہ دیں کہ بھائی ہم اپنی بیٹی کی آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں, ایک دم لیٹ نہیں جاؤ, ہاں میں تو انتظار میں تھا, وہ پھر سمجھ جائے گا یار کوئی گڑبڑ ہے. تو اس وقت موقع پہ آپ نے استغنا دکھانا ہے, اچھا اندر سے تو مرا جا رہا ہے نا, واہ بس ہو جائے. تو آپ نے کرنا ہے کہ اچھا رشتے اتنے آئے ہوئے ہیں میرے لیے, سلیکشن تھوڑی مشکل ہو گئی ہے, تو دیکھتے ہیں ابھی ذرا استخارہ بھی کرتا ہوں, اور میں مشورہ بھی میرا نہیں بولتے نا, مفتی طارق مسعود سے مشورہ کر رہا ہوں, وہ کبھی بھی نہیں دیں گے. وہ تو کہیں گے اتنے آئے ہوئے, یہاں بھی کر لیں, وہاں بھی کر لیں, یہاں بھی کر لیں, وہاں بھی کر لیں. تو میرا تو بتاؤ ہی نہیں کہ میرے بیانات سنتے ہو. بولو کہ یار وہ اگر پوچھیں بھی نا مفتی طارق مسعود کے بیان سنتے ہو, کہتے ہیں یار وہ ان کے شارٹ وارٹ کبھی کوئی لطیفے آ جاتے ہیں, باقی میں ان کی سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوں. حالانکہ میرا بیان سن کے شادی کی خواہش پیدا ہوئی ہوگی اس میں. تو حکمت کے ساتھ, تو میرے بھائی بغیر حکمت کے رشتہ نہیں ملتا, کسٹمر بھاگ جاتا ہے. تو بغیر حکمت کے دین کی دعوت دینا کیسے جائز ہو گیا؟ یہ کیسے جائز ہو گیا کہ حکمت کے بغیر بس اب دین کی بات کو پھینک کے چلے جاؤ؟ تو اس لیے گھر میں تربیت کا بھی بہت. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے میں نے اپنی بیگم کو اسمارٹ فون نہیں دیا اور میری گھر میں بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں. میں نے کہا کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا پتہ نہیں گلشن اقبال میں رہتا ہوں. اگر کسی گاؤں دیہات میں ہوتا تو میں کہتا بہت اچھی بات ہے, اسمارٹ فون نہیں ہونا چاہیے. میں نے اپنی بیگم کو اسمارٹ فون لینے کے نہیں دیا اور اس کی بڑی خرابیاں ہیں, اور وہ پھر ٹک ٹاک دیکھے گی اور وہ فیشن کی چیزیں دیکھے گی. میں نے کہا میرے بھائی تو گلشن اقبال میں رہتا ہے, تو ڈیفینس میں رہتا ہے,
اور تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری بیگم کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہوگا تو وہ تیری اطاعت کر لے گی, تیری بیٹی بھی تیرے داماد کی اطاعت نہیں کرے گی. اس بارے میں بغاوت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. مریخ پہ جا کے رہنا شروع کر دے, کیونکہ سب خواتین کے پاس اسمارٹ فون ہے. وہ ادھر بھی دیکھے گی اپنی بہن کے پاس, اس کے بہنوں ہی نے لے کے دیا ہوا ہے اس کو اسمارٹ فون. وہ اپنی چاچی کے پاس دیکھے گی, چاچو نے لے کے دیا ہوا ہے. اور وہ دیکھے گی اماں بھی چھپ چھپ کے, ابا نے پابندی لگائی تھی لیکن اماں نے الگ سے ایک پرس میں وہ اسمارٹ فون لگا کے رکھا ہوا ہے. اور وہ ہر جگہ جہاں بھی دنیا میں جائے گی اس کو سب خواتین کے ہاتھ میں اسمارٹ فون نظر آئے گا. تو اب یہ تربیت کا طریقہ کہ اسمارٹ فون ہی چھین لو آپ, یہ طریقہ چلنے والا نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اس پہ تو غلط چیزیں بھی دیکھے گی تو غلط چیزوں کے خلاف بولتے رہو, گھر میں چلتے پھرتے بیٹا یہ بچوں کو سمجھاتے رہو, بیٹا دیکھو بری چیز نہیں دیکھتے, اور تبلیغ میں لے جاؤ ان کو, فضائل اعمال کی تعلیم میں بٹھا دو. یہ طریقہ تو سوٹیبل ہوگا. اگر آپ نے خلافت قائم کر دی نا گھر کے اندر, یہ چلنے والا نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی کیوں ہم برائی اپنے ہاتھ سے ان کو لے کے دیں. دیکھو برائی سے روکنا ضروری ہے. روکنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایسا طریقہ جس سے برائی رکے گی نہیں بلکہ بغاوت ہو کے اور زیادہ پھیلے گی. وہ طریقہ صحیح ہے یا وہ طریقہ ہے کہ جس میں دونوں امکان ہے, ہو سکتا ہے برائی ہو سکتا ہے برائی نہ ہو. ایک میں 99% چانس ہے کہ برائی پھیلے گی لازمی. تو یہ چلنے والا نہیں ہے سیٹ اپ. اور جب یہ موبائل فون آئے تھے نا, اسمارٹ فون تو اب ہو گیا نا, پہلے موبائل میں لوگ سختی کرتے تھے, موبائل نہیں ہوگا بیگم. میں نے کہا بھائی کسی گاؤں میں رہتا ہے, کسی کچی آبادی میں رہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, اس کے بڑے فسادات ہیں موبائل کے. لیکن آپ شہر میں رہتے ہو تو آج کل سب میرڈ خواتین کے پاس موبائل ہوتا ہے, تو اس کے جو سائڈ افیکٹ ہیں ان سے بچنے کی تو کوشش کی جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اتنی گھر میں ماشاء اللہ لگا دو کہ فون ہی نہیں ہوگا, وہ چھپ چھپ کے ہوگا فون آپ کے. اور پھر جو اس سے غلط فہمیاں پھیلیں گی اور بدگمانیاں پھیلیں گی. اب پکڑی گئی کسی دن تو آپ کہو گے یار تو میری اطاعت نہیں کرتی, پھر آپ کے شیطان اور ورغلائے گا, یار چھپ کے فون رکھا ہوا ہے پتہ نہیں کس کس سے باتیں کرتی ہوگی. تو اور زیادہ کچھ فساد ایسے ہیں. دیکھو اور آسان مثال دیتا ہوں. علماء کہتے ہیں جب کسی سوسائٹی میں جب تک وبا نہ پھیلے اس کا علاج کچھ اور ہے, جب ایک وبا پھیل جائے تو پھر علاج کا طریقہ کچھ اور ہے. ایک وبا آئی نہیں ہے نا ابھی, اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو بیمار ہے اس کو علاقے میں گھسنے ہی نہیں دو. بھائی ایک بیماری پھیل گئی, طاعون کی بیماری, ایک آدمی کا پھوڑا نکل گیا طاعون کا, کہیں چھنگا مانگا میں بیٹھا ہوا, بولے وہیں بیٹھا رہے, ادھر نہیں آئے, پولیس اس کے گرد گھیرا کر لے, وبا بھی پھیلی نہیں ہے, کیا خیال ہے؟ اور پھر گلے بھی ملو, کھاؤ پیو بھی ایک دوسرے کے ساتھ. وہ جو وبا والا آدمی ہے اس کو دور رکھو. لیکن اگر وہ گھس گیا اور اس نے طاعون پھیلا دیا, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سب لوگوں کو جنگل میں بھیج دیا جائے. جو بیمار ہے اس کو, کتنے پبلک کو کہاں بھیجو گے؟ کوئی بھی نہیں جائے گا. اور پتہ کیسے چلے گا اس میں یہ وائرس ہے, اس میں وائرس نہیں ہے؟ اب یہ طریقہ نہیں ہے کہ سب کو اٹھا کے جنگلوں میں بھیج دو آپ. اب یہ طریقہ ہے کہ ویکسین لگاؤ, تھوڑا سا سوشل ڈسٹینس رکھو اور ایکسیپٹ کر لو کہ سوسائٹی میں بیمار لوگ بھی ہیں, یہ ماننا پڑے گا. اب یہ ختم نہیں ہو سکتی. علماء نے, ہم جب دارالعلوم کرنگی میں ایک دفعہ اجلاس تھا, حضرت مفتی تقی صاحب وغیرہ اور سب بڑے بڑے علماء بیٹھے, تو ویڈیو سی ڈی پر بحث ہو رہی تھی. ویڈیو سی ڈی پر نا کہ یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں, 2 مہینے بڑی بحثیں چلی تھی. تو وہاں یہ بات بہت اچھی سامنے علماء نے, بڑے حضرات نے رکھی. حضرت مفتی تقی صاحب نے بھی فرمایا کہ وبا آنے سے پہلے کسی چیز کا علاج کچھ اور ہوتا ہے, وبا آنے کے بعد جب پھیل جائے تو پھر علاج کچھ اور ہوتا ہے, پھر علاج کچھ اور ہوتا ہے. اب دیکھو جب انگریز ہندوستان میں آیا, علماء نے پابندی لگائی انگلش مت سیکھو, کیونکہ انگلش صرف انگریز بولتا تھا, ہماری تعلیمی زبان انگریزی نہیں تھی. اس وقت جو انگلش سیکھتا نا وہ ملحد ہوتا تھا, وہ ایتھیس بن جاتا تھا, وہ پورا غیروں کے رنگ میں ڈھل جاتا. لیکن جب انگلش زبان ہم نے روکنے کی کوشش کی کہ نہ پھیلے دنیا میں, لیکن رکی, وہ بولتے کیوں نہیں. علماء نہیں چاہتے تھے انگلش پروموٹ ہو, علماء چاہتے تھے اردو یا عربی زبان دنیا میں پھیلے. جب خلافت عثمانیہ تھی تو مسلمان تو انگریزی نہیں جانتے تھے نہ بولتے تھے, پوری دنیا میں عربی پھیلا دی تھی انہوں نے. ہمارا سارا لٹریچر, ہماری ساری ایجوکیشن کس میں ہوتی تھی؟ انگلش میں, عربی میں. تو اس وقت جب مسلمانوں کی خلافت تھی, ہم بلا وجہ انگلش سیکھنا شروع کر دیتے, ہمارا سارا کلچر برباد ہو جاتا. لیکن مسلمانوں نے کوشش کی انگلش کے سامنے بند باندھنے کی, نہیں باندھ سکے, بالآخر وہ زبان پھیل گئی. اب علاج پتہ ہے کیا ہے؟ اب یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ مخالفت کر کے آپ سوسائٹی سے تنہا ہو جائے. اب آپ کے پاس سوسائٹی میں ان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو انگلش آتی ہو. اب جس کو انگلش نہیں آتی وہ بلا وجہ احساس کمتری میں رہتا ہے.
آج بنگلہ دیش سے جو مولانا آئے نا وہ یہی بتا رہے تھے کہ بنگلہ دیش میں مدارس میں طلبہ کو بالکل بھی, وہ ہمارے جامعۃ الرشید کا وزٹ کیا تو کہہ رہے ہیں یار آپ کے یہاں تو الگ ماحول ہے, ہمارے یہاں تو بنگلہ دیش میں طلبہ کو بالکل انگلش نہیں آتی, علماء اتنے خلاف انگلش کے, کہتے ہیں اس کا نقصان یہ نکل رہا ہے, یہ ہو رہا ہے کہ وہ طلبہ سوسائٹی سے بالکل کٹ گئے ہیں, احساس کمتری میں, کہیں بھی جاتے ہیں بات نہیں کر سکتے کیونکہ بنگلہ دیشی زبان بین الاقوامی زبان تو نہیں ہے نا, اردو بھی نہیں آتی ان کو, تو کہیں بھی سروائیو نہیں کر پاتے, وہ اپنے کنٹری کے اندر ہی بند ہو کے رہ گئے ہیں. تو دیکھو جب تک انگلش پھیلی نہیں تھی حل یہ تھا کہ روکو, جب پھیل گئی ہے آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک زبان پھیل گئی ہے, اب یہ ہے کہ آپ بھی 2 گھونٹ آپ بھی پی لو, سمجھ آ رہی ہے بات. اب آپ کو سوسائٹی میں چلنے کے لیے, سروائیو کرنے کے لیے سیکھنی پڑے گی, ورنہ پیچھے رہ جاؤ گے آپ, نہ ایجوکیشن میں آگے, مذہب میں بھی نہیں آگے جا سکتے. اب تو مذہبی ترقی بھی اگر چاہتے ہو, ڈاکٹر ذاکر نائک اگر اردو یا پشتو میں بیان کرتے تو غیر مسلم اتنی بڑی تعداد میں مسلمان نہ ہوتے. انہوں نے اس زبان کو سلیکٹ کیا جو انٹرنیشنل لینگویج ہے. رشین بھی انگلش سیکھ رہے ہیں, جرمن نے کتنی مخالفت کی انگلش کی, جیپنیز تو انگلش کو کفر سمجھتے تھے اب تک, ہم تو بہت جلدی انگلش کی طرف آ گئے, لوگ ہمیں دقیانوس کہتے ہیں نا کہ یہ مولانا لوگ اتنی دیر سے انگلش کی طرف آئے ہیں, اور ابھی بھی بہت سارے آئے نہیں ہیں. جیپنیز تو اب تک نہیں آئے, میں جاپان ہو کے گیا ہوں, ابھی بھی انگلش سے نفرت کرتے ہیں, لیکن ان کی نئی نسل باقی ہو گئی ہے. پتہ ہے آپ کو, میں یہی چیزیں سروے کرتا ہوں کہ جس کنٹری میں جاتا ہوں نا کہ واٹس گوئنگ آن, یا ہو کیا رہا ہے, چل کیا رہا ہے. تو میں نے وہاں تھوڑا سا لوگوں سے حالات پوچھے, جیپنیز انگلش کو پسند نہیں کرتے, ان کے جو بڑے بزرگ ہیں جاپانیوں کے, جو رحمۃ اللہ علیہ ٹائپ کے لوگ ہیں نا جو ان کی دامت برکاتوں میں, وہ انگلش کو بالکل پسند نہیں کرتے. چائنیز میں, چائنا والے انگلش کو بالکل پسند نہیں کرتے, جیسے آج سے 50 سال پہلے ہم بھی پسند نہیں کرتے تھے, ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے, بلکہ اب تک بہت سارا مذہبی طبقہ بھی نہیں کر رہا. لیکن پتہ کیا ہو رہا ہے, جیپنیز کی جو نئی نسل ہے, وہاں اسکول کے بچوں نے مجھے بتایا, جو اسکول میں پڑھتے ہیں وہ تو بچوں کو زیادہ جانتے ہیں, کہتے ہیں نئی نسل اپنے بڑوں سے باغی ہو رہی ہے, وہ انگلش سیکھ رہی ہے. چائنا میں جو نئی نسل کے بچے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ سیکھ رہے ہیں انگلش. رشیا میں جو نئی نسل مارکیٹ میں آ رہی ہے, حالانکہ وہاں کی گورنمنٹ نہیں پروموٹ کر رہی انگلش کو, نئی نسل کیا ہو رہی ہے, باغی. فرینچ میں جو نئی نسل ہے وہ کیا ہو رہی ہے, باغی. یہ رپورٹ ہے, یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. کیوں باغی ہو رہی ہے, اس لیے باغی ہو رہی ہے کہ گورے نے انگلش کو دنیا میں اتنا پھیلا دیا کہ جیپنیز کو معلوم ہے کہ ادھر جاپان سے باہر نکلے گونگے ہو گئے بالکل, پوری دنیا میں کوئی جیپنیز زبان نہیں جانتا. تو نئی نسل بولے گی یار ہم تو جاپان سے باہر گونگے بہ رہے ہیں, چھوڑو ابا نے کیا بولا کہ اپنی زبان, اپنا کلچر, اپنا چنگ پونگ میں جو مزہ ہے وہ ٹھش پش میں نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے یار وہ ابا, اب ونس اپون اے ٹائم چائنا سے اب باہر نکلو, ختم. چائنیز زبان کیا ہے, ختم. جرمنی سے آپ باہر نکلو, جرمن زبان ختم. ہمارے ایک دوست ہیں جرمنی کی یونیورسٹی میں پڑھے, جرمن زبان بھی جانتے ہیں, انگلش بھی جانتے ہیں. وہ بہت بڑے یہ جو سولر پلیٹیں ہوتے ہیں نا, اس کے انجینئر ہیں. یہ جرمنی میں ہی, یہ میرا خیال ہے جو سولر کے ذریعے بجلی بنانے کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ جرمن سے شروع ہوئی ہے. وہاں انہوں نے جرمن زبان بھی سیکھی, انگلش بھی سیکھی, اور دنیا بھر میں گئے, وہ لیکچر دیے انہوں نے. رشیا سے ان کو بڑی اچھی جاب آئی, یونیورسٹی میں پروفیسر لگے. کہتے ہیں میں وہاں گیا ہوں, کم بختوں کو انگلش کا ایک لفظ ہی نہیں آ رہا. کہہ رہے ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں پڑھاؤ, میں کہہ رہا ہوں میں کیا پڑھاؤں یار تمہیں. اور کہہ رہے وہ تعصب اتنا رشین میں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں تمہیں رشین زبان سیکھ کے رشین زبان میں پڑھاؤ, ہمیں انگلش میں نہیں. کہہ رہے میں نے کہا تمہارے باپ کا نوکر ہوں میں میں پہلے جرمنی میں جا کے جرمن سیکھی میں نے, اس لیے کہ تاکہ وہاں کی یونیورسٹی پڑھ سکوں. انگلش اس لیے سیکھی, بین الاقوامی زبان ہے. اردو میری اپنی زبان ہے, ہیں وہ بیچارے ادھر پنجاب کے. تو کہتے ہیں کہ اب میں تمہاری خاطر میں رشین سیکھوں, کتنا مشکل ہے ایک زبان سیکھنا. ٹاٹا بائے بائے کر کے نکل آئے وہاں سے, بولے میں نہیں سیکھ رہا, جاؤ گے. تو یہ کب تک چلے گا, زیادہ عرصہ تھوڑی چلتا ہے. نئی نسلیں کیا ہوتی ہیں پھر, بولو, باقی ہوتی ہیں. تو اس سے ایک جنرلی ایک اصول ہمیں پتہ چل گیا میرے بھائی, جو وبا آنے سے پہلے علاج کچھ اور ہوتا ہے, جب آ جائے سوسائٹی میں ایک چیز پھیل جائے تو اس کا اصلاح کا طریقہ. تو جیسے انگلش دنیا میں پھیل گئی ہمارے روکنے کے باوجود, اسی طرح میرے بھائی کمپیوٹر اور اسمارٹ فون بھی دنیا میں پھیل چکا ہے, چاہے ہم مجھے پسند آئے یا نہ آئے, یہ پھیل چکا ہے. اب اس کا علاج یہ نہیں کہ اس کا بائیکاٹ کرو, یوٹیوب پہ پابندی لگاؤ, فیس بک پہ پابندی لگاؤ, اور اپنی بیگم سے اسمارٹ فون چھین کے کر کے توڑ دو اور فضائل اعمال پکڑا دو. وہ فضائل اعمال کی بھی نہیں رہے گی, فون کی بھی نہیں رہے گی. اس کا طریقہ بھی ہے کہ کچھ SOPs بنا لو. نمبر 1, ان میرڈ بچی کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے. اس کا میں ابھی بالکل بھی قائل نہیں ہوں, اتنا ہماری سوسائٹی میں کلچر نہیں ہے.
وہ اماں کا فون استعمال کرے, جو بھی سیٹنگ ویٹنگ ہے, استغفراللہ, یعنی جو بھی بات چیت کسی سے کرنی ہے اماں کے فون سے کرے. کنواری بچیوں کو نہ دو, کنوارے بچوں کو نہ دو جب تک وہ میچور نہ ہو جائیں, کم سے کم 18-20 سال کے نہ ہو جائیں. ان کو بولے بھائی ہمارا فون استعمال کرو. ان کو کیا کرنا ہے, آپ نے روکنا نہیں ہے ٹیکنالوجی سے, آپ نے لاؤنج میں ایک بڑی LED لگا دی, بیٹا جو دیکھنا ہے یہاں بیٹھ کے بولو, یہاں بیٹھ. میرے گھر میں لگی ہوئی ہے, بہت پہلے سے لگی ہوئی ہے, 10 سال سے لگی ہوئی ہے, جب بہت فنڈامنٹل اس قسم کا مولانا تھا میں سوسائٹی کو دیکھ رہا تھا کہ اگر میں نے ان کو بالکل پابندی لگا دی نا, یہ ادھر ادھر جا کے دیکھیں گے یہ چیزیں, اور پھر گناہ کی چیزیں دیکھیں گے, کیونکہ جب کچھ بھی نہ دیکھا ہو پاگل ہو جاتا ہے آدمی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کیا ہو جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں بھائی کیا ہو گیا بھائی, وہ تو پاگل ہو جائے گا, وہ تو پھر گناہ میں جائے گا. تو یوز ٹو کرو تھوڑا تھوڑا ان کو, ان چیزوں سے. بھائی جائز چیزیں دیکھنی ہے, بیچ میں کوئی ایڈ آ گیا اسکپ کر دو اس کو, بیٹا یہ بری چیز ہے. ابھی بھی میں جاتا ہوں گھر میں LED لگی ہوئی ہوتی ہے, بچے کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں ان کو آرام سے سمجھا, بیٹا دیکھو غلط چیز بولو نہیں دیکھنا, نظر کی حفاظت کرو, بری چیزوں کو مت دیکھو. اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ کھلے روم میں لگائی ہوئی LED, سب یہیں بیٹھ کے دیکھیں گے, بند کمرے میں کنڈی لگا کے کوئی نہیں دیکھے گا, بند کمرے میں کنڈی لگا کے کوئی نہیں دیکھے گا. یہ کھلا ڈولا یہاں پہ. اور بیگم کی نگرانی کیا ہوگی, فون ہوتا ہے اس کو آپ نہیں پابندی لگا سکتے, اس کو آرام سے سمجھاتے رہو, میں تمہارا ہسبینڈ ہوں, میں ہی ہوں. بیگم ہمیشہ یاد رکھنا تمہارا صرف ایک ہسبینڈ, جس کا نام جو بھی جمشید یا جو بھی ہو, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے موبائل میں گھس گھس کے دیکھنا شروع کر دیا جہاں کچھ بھی نہیں, بدگمانیاں غلط فہمیوں کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور پھر محبت سے اس کو آپ سب سے بہتر, خدا کی قسم میری رائے کے مطابق اس زمانے میں تربیت چاہتے ہو نا, ان چیزوں پہ پابندی نہیں لگاؤ, جو میں نے طریقے بتائے نا اس کو فوکس کرو, اس کو تبلیغ میں لے جایا کرو. سختی کرنے سے اس زمانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے, سارے الٹے کام ہوں گے لیکن چھپ کے ہوں گے. پھر سمجھ آ رہی ہے بات؟ بچوں کو چماٹے مار مار کے ٹھیک کرنے کی کوشش کی نا, نہیں ٹھیک ہوتے اس زمانے میں. ونس اپون اے ٹائم یہ وہ دور گیا, ہاں گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہوگا اب, لیکن یہ جو دور چل رہا ہے اس میں آپ نے غیر ضروری پابندیاں آپ کی لگائی تو کہیں بھی پابندی نہیں ہے, صرف آپ کے گھر میں ہو تو بغاوت پھیلے گی اور ریئیکشن ہوگا, اور نتیجہ ایک ہی دفعہ میں وہ تقوی کی چادر جب اترے گی نا تو بالکل ایسا ہی ہے. کہتے ہیں کہ جیسے کوئی ایک آدمی کئی وقتوں کا بھوکا ہو اور پھر جب برداشت سے باہر ہو جائے تو پوری دیکھ کھا جاتا ہے. پھر وہ کیا کھا جاتا ہے, جیسے ہم دیکھو کتنا بھوکے ہوتے ہیں تو افطاری میں کتنا پھوڑ دیتے ہیں ہم بیٹھ کے, تو پھر وہ پوری دیکھ کھا جائے گا. حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم گزرے ہیں, انہوں نے لکھا ہے بعض صوفیوں کے حالات, کہ کچھ صوفی ایسے گزرے ہیں جو بہت عبادت کرتے تھے, اللہ اللہ, انہوں نے کہا شادی بھی نہیں کرنی تاکہ بیگم کے حقوق ادا کرنے میں جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے اور عبادت میں کمی آ جائے. کہتے ہیں ان لوگوں کا جب تقویٰ ٹوٹا ہے نا تو پھر وہ ایسے بدماش بنے ہیں کہ الامان والحفیظ. انہوں نے کہا وہ نارمل وے میں چلتے رہتے تو صحیح رہتے. تو اس لیے تربیت میں میرے بھائی بہت زیادہ ضرورت ہے حکمت, مصلحت. ایک چھوٹی سی مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں ایک دفعہ اجلاس ہوا, اور اس اجلاس میں تمام استاذوں نے مشورہ دیا کہ طلبہ کو موبائل استعمال کرنے کے بالکل بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے, بالکل بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. سب نے کہا بالکل بھائی, اور دلیل یہ کہ جب موبائل نہیں تھا اس وقت بھی تو سب چل رہے تھے نا, اس وقت کیسے گزارا ہوتا تھا. ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جو امیر ہیں ابھی بھی, ان کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو بات یہ, قانون بنانے میں سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس کا امپلیمنٹ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, اس کو فالو کرنا پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے, لوگ مان لیں گے اس کو. ایسا تو نہیں کہ ہم پابندی لگا دیں اور سب نے چھپ چھپ کے رکھے ہوئے ہوں. کہا ٹھیک ہے جب موبائل نہیں تھا اس کے بغیر بھی دنیا چل رہی تھی, لیکن موبائل سے سہولت اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اتنی زیادہ سہولت ہو گئی ہے کہ اب اس پہ پابندی لگانا ممکن ہی نہیں ہے. تو ایسا قانون بنانا جس پر عمل ممکن ہی نہ ہو, سوائے اس کے کہ طلبہ میں بغاوت پیدا کرے گا اور قانون شکنی کریں گے, پھر جو قانون نافذ ہوئے ان کو بھی توڑنا شروع کر دیں گے, اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اس وقت میں نے کہا یار 100 سنار کی اور ایک لوہار کی, صحیح ہے نا, یہ دلیل ہے. انہوں نے کہا موبائل پہ پابندی نہیں لگا سکتے, اس کو کوئی لمٹ کر دیتے ہیں. بھائی عصر سے مغرب تک ہم آپ کو موبائل دے دیا کریں گے, اس میں استعمال کرو, یا کوئی اور اس طرح کا کوئی, اس کو یہ کہ بالکل پابندی. انہوں نے کہا جس کے جتنے مرضی فضائل سنا لو آپ, پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس طرح میرے بھائی یہ جو بالکل دنیا چھوڑ چھاڑ کے
بالکل علیحدگی اختیار کر کے بالکل ہی صوفی اور نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تھوڑے دن تک کی تو بات ہے, چل جاتے ہیں, اس کے بعد ان کا بیڑا غرق. اور خاص طور پر میں نے ایک مثال دی تھی نا, ایک صاحب کو جاب لیس تھے, بے روزگار گھوم رہے تھے, ایک جگہ جاب ملی تو وہاں لڑکیاں وڑکیاں بھی تھیں, تو ان کے پیر صاحب نے کہا وہاں جاب مت کرو. وہ میرے پاس آئے مشورہ لینے کے لیے, میں نے کہا میرے بھائی جاب کر لے, نظر کی حفاظت کر. آج کل دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں خواتین نہ گھسی ہوئی ہوں. تیرے کو سارے رائیونڈ کے بزرگوں کے بیچ میں کوئی جاب مل جائے تو لک ہے تمہاری, ایسا ہوتا نہیں ہے. اور میں نے کہا ابھی گناہ کا خطرہ ہے بد نظری کا, جب پیسے جیب میں نہیں ہوں گے نا, تیری پہلے بات تو شادی نہیں ہوگی, اور کب تک برداشت کرے گا تو, زنا میں نہ پڑ جائے, کہیں زنا میں نہ پڑ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر شادی ہو بھی گئی, جب پیسے نہیں آئیں گے نا, وہ بیگم ہی آج کل کھولا لے کے مارکیٹ سے شارٹ, پھر ڈپریشن میں تمہارے پیر و مرشد تمہارے کام نہیں آئیں گے. تو ہوتا رہے گا, پیر صاحب کہیں گے صبر, انا للہ و انا الیہ راجعون, 100 دفعہ تسبیح پڑھو. تو میں نے کہا آپ کے پیر بزرگ ہیں, نیک ہیں, میں ان کو مانتا ہوں, لیکن سوسائٹی کا علم ان کو نہیں ہے, تو اس لیے حلال جاب کہیں بھی مل رہی ہے کرو. ہاں نظر کی حفاظت کو فوکس کرو, اگر پھر بھی بندردری ہوتی ہے توبہ کرو, اس کو فوکس کرو, اصلاح کو فوکس کرو. کام نہیں چھوڑنا ہے دنیا میں, کوئی بھی کام سارے کرنے ہیں. پڑھنے کے لیے باہر ملکوں میں بھی جانا ہے, اور یہاں بھی پڑھنا ہے, یونیورسٹی میں بھی پڑھنا ہے, فوج میں بھی جانا ہے. ایک صاحب کہنے لگے میں فوج میں جاتا ہوں, اور بعض دفعہ لبرل قسم کا آفیسر آ جاتا ہے. میں نے کہا بھائی جان سارے دنیا کے سارے کام جو ملک کے لیے ضروری ہیں وہ سارے کام کرنے ہیں. جو دیکھو جب کوئی شخص پیشنٹ ہوتا ہے نا, مریض ہوتا ہے, اور ڈاکٹر کو پتا ہے اس کو آپریشن کیے بغیر گزارا نہیں ہے, دل اس کا اتنا بند ہو چکا ہے, تو آپریشن کے بھی سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں, لیکن ڈاکٹر یہ دیکھتا ہے کہ نہ کرنے کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں یا کرنے کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں. اس کو پتا ہے نہ کیا تو موت یقینی ہے, تو پھر وہ رسک لے کے کام کرتا ہے. تو ہم ابھی جو امت جس سچویشن سے گزر رہی ہے نا, وہ سچویشن یہ وہ صحابہ اور خلفائے راشدین کا دور نہیں ہے کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے. ابھی جو کام بھی کرو گے کچھ نہ کچھ اس کے سائڈ افیکٹ ظاہر ہوں گے, تو ان سائڈ افیکٹ کو دیکھ کے کام سے نہیں رکنا ہے, یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ سائڈ افیکٹ کیسے ختم ہو یا کم ہو, کام سارے کرنے ہیں. میں آپ کو آخری بس مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. ہم نے جامعۃ الرشید میں جن طلبہ کو انگلش سکھائی ہے نا, ان میں ٹھش پش اور اسٹائل زیادہ ہیں, جن کو نہیں سکھائی وہ زیادہ نیک ہیں. ہمارے استاذ کہنے لگے جو طلبہ انگلش سیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہیئر اسٹائل آ رہا ہے ان کا نا ایسے, اور وہ ایک بعض دفعہ وہ کیا ہوتا ہے کہ غیر ضروری انگلش بول کے شو مارنا شروع کر دیتی ہیں. سائڈ افیکٹ ہیں, لیکن کیا مطلب یار نہیں سیکھیں, یہ ختم ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں, جب یوز ٹو ہو جائیں گے نا ختم. لیکن اگر نہیں سیکھی تو ایسے نیک بننے کا فائدہ کیا ہے جس میں نہ آپ دین کا کام کر سکو, نہ امت مسلمہ اس سے ترقی حاصل کرے. تو اس لیے اس زمانے میں بہت ہی سنبھل کے چلنا ہے. تو میں بس وہ آیت بتا دوں کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو بیلنس امت بنایا ہے. اس امت کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے, نہ یہ رہبانیت پر ہے کہ بالکل ایک طرف, نہ یہ مادہ پرست ہے کہ حلال و حرام کی فکر ہی چھوڑ دے, یہ بالکل بیچ کی راہ میں چلنے والی امت ہے. اور یہی اس امت کی سب سے بڑی فضیلت ہے, جو آج کل دینداروں میں یہ چیز شارٹ ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور وہ اخلاق پر بیان تو رہ گیا. پاکستان جو اس وقت باپ بنا ہوا ہے وہ اخلاق